أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى كما اقترحوا وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء قبلا بزمتين جمع قبيل أي فوجا وبكسر الكاف وفتح الباء أي معاينة فشهدوا بصدقك وما كانوا ليؤمنوا لما سبق في علم الله إلا لكن أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنون ولكن أكثرهم يجهلون ذلك۔ اگر ہم نازل کرتے ان پر فرشتوں کو اور مردے ان سے بات کرتے جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم جمع کرتے ان کے سامنے ہر طرح کی چیزوں کو قبلاً دونوں حرف کے ضمے کے ساتھ، یعنی قاف کے بھی ضمے کے ساتھ اور با کے بھی ضمے کے ساتھ، قبیل کی جمع ہے، معنی ہوگا فوج در فوج، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو فوج در فوج جمع کر دیتے۔ وبکسر الکاف وفتح الباء، اور قاف کے کسرے کے ساتھ اور فا کے فتحے کے ساتھ، قاف کے کسرے اور فا کے فتحے کے ساتھ، تو کیا ہو جائے گا؟ با کے فتحے کے ساتھ تو قبالن، کیا ہو جاتا؟ قبالن۔ تو اس صورت کے اندر معنی ہوگا معاینتاً، آمنے سامنے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ہم فرشتوں کو بھیج دیتے یا مردے ان سے بات کرتے یا ہر طرح کی نشانی ہم سامنے رکھ دیتے ان کے، یا ہر طرح کی چیزیں ہم فوج در فوج، سمجھا، کثرت کے ساتھ ہم ان کو دے دیتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اصل میں کفار اور مشرکین بار بار آ کر کے مختلف امور کے متعلق فرمائشی معجزہ طلب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، اگر آپ نبی ہیں تو مکے میں سرسبزی پیدا کروا دیجئے، ٹھیک ہے، شادابی پیدا کروا دیجئے، ہریالی پیدا کروا دیجئے، اس طرح کا مطالبہ کیا کرتے تھے کون؟ کفار اور مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی یہ ارمان جاگ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہے نا، اور ان کا فرمائشی معجزہ اگر پورا ہو جاتا اور صفا پہاڑ یا مروہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا یا مکہ کے اندر سرسبزی شادابی پیدا کر دی جاتی، اللہ کے رسول دعا کرتے اللہ ایسا کر دیتا، تو ممکن ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیتے۔ یہ دلوں کے اندر چاہت ہوتی، کفار مطالبہ کرتے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرشتہ بھی آسمان سے اتار دیں گے اور فرشتہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا اور گواہی دے گا کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے، سمجھا، یا آپ مردے کو زندہ کریں گے اور مردہ زندہ ہو کر کے گواہی دے گا اور چلے گا آپ کے ساتھ اور کہتا رہے گا کہ اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھا، تو بھی یہ لوگ کہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، سمجھا، جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوگی وہ ایمان لے آئے گا۔ تو اگر ہم نازل کرتے ان پر فرشتوں کو اور مردے ان سے بات کرتے جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے ہر طرح کی چیزوں کو آمنے سامنے کر دیتے یا ہر طرح کی چیزوں کو فوج در فوج اکٹھا کر دیتے، اور یہ قبلاً دونوں حرف کے ضمے کے ساتھ، قبیل ان کی جمع ہے فوج در فوج کے معنی میں، اور قاف کے کسرے کے ساتھ اور با کے فتحے کے ساتھ، قبلاً اس کے معنی ہوگا معاینتاً، آمنے سامنے، فشہدوا بصدقک، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سچائی کی گواہی دیتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی چیزیں اتارتا اور یہ تمام چیزیں فرشتے گواہی دیتے، مردے آپ کے لیے گواہی دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، لما سبق فی علم اللہ، اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہے، الا لیکن ان یشاء اللہ ایمانہم فیؤمنون، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ان کا ایمان لانا تو وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ کی اگر مشیت ہوگی تو ایمان لائیں گے، سمجھا، لیکن چونکہ انہوں نے کیا کر دیا ہے، اپنے ایمان لانے کی صلاحیت کو نبی اور اصحاب نبی اور کتاب نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو یہ برباد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہے، برباد کر چکے ہیں۔ اور جب زمین اپنی صلاحیت کو کھوج دیتی ہے، شوریلی ہو جاتی ہے، تو وہاں گلاب کھلتا نہیں ہے۔ کہ لاکھ بارش ہو جائے، کیا ہو جائے، لاکھ بارش ہو جائے، شوریدہ زمین میں سنبل چنبیلی اور گلاب کھلتا نہیں ہے۔ تو کافر لوگوں نے اپنی صلاحیت کو شور بنا لیا، کیا کر دیا ہے، شور بنا لیا ہے، کھارا بنا لیا ہے، وہاں ہدایت کا پودا
اگ نہیں سکتا، الا یہ کہ اللہ کی مشیت ہو جائے، سمجھا؟ لہذا بہتوں کے بارے میں اللہ کی مشیت ہوئی، سمجھا، اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا، ہدایت مل گئی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ اس سے ناآشنا ہیں، نادان ہیں، جاہل ہیں، نہیں جانتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا كَمَا جَعَلْنَا هَؤُلَاءِ أَعْدَاءَكَ وَيُبْدَلُ مِنْهُ شَيَاطِينَ مَرَدَةَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي وَيُوَسْوِسُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ مُبَوَّهًا مِنَ الْبَاطِلِ غُرُورًا لِيَغْرُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ الْإِيحَاءَ الْمَذْكُورَ لو شاء ربك ما فعلوه أي الإيحاء المذكورا فذرهم داعي الكفار وما يفترون من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو آپ کا دشمن بنا دیا، یعنی جس طرح آپ کے زمانے میں آپ کے دشمن ہیں، ابو جہل آپ کا دشمن، ابو لہب آپ کا دشمن، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید، یہ سب آپ کا دشمن ہے، جس طرح ہم نے ان کفار اور مشرکین کو آپ کا دشمن بنایا، یہ نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے ہی بہت سارے رسول آئے، اسی طرح ان کے بھی دشمن موجود تھے۔ تو جیسا کہ اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو آپ کا دشمن بنا دیا۔ وَيُبْدَلُ مِنْهُ شَيَاطِينَ مَرَدَةَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی سے بدل ہے، عدوٌ سے بدل ہے، شیاطین الانس والجن، یعنی انسان اور جنات کے سرکش لوگوں کو، انسان اور جنات میں سے سرکش لوگوں کو، سرکش کو، یعنی انسانوں میں سے شیاطین الانس والجن، انسان اور جنات کے شیطان کو، انسان اور جنات کے شیطان کو، ہے نا؟ تو انسان اور جنات کے شیطان، تو جنات تو شیطان میں جنات میں ہوتے ہیں، لیکن شیطان تو انسان میں ہوتے نہیں ہیں، سمجھا؟ شیطان جنات میں تو ہوتے ہیں لیکن شیطان انسان میں تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے شیطان کی تفسیر کس سے کیا؟ مرادتن، شیطان کا معنی کیا کیا؟ مرادتن، یعنی سرکشی، کیا کیا؟ سرکش، ٹھیک ہے؟ تو انسانوں میں بھی سرکش ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی سرکش ہوتے ہیں۔ جناتوں میں جو سرکش ہوتے ہیں، باغی اور نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ شیاطین کہلاتے ہیں، ہے نا؟ اور جو صالح ہوتے ہیں ان کو صالح جن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ایمان لے آئے، جیسا کہ سورہ جن میں ایمان لانے کا واقعہ مذکور ہے، جنات لوگ ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ صالح جن ہے نا؟ تو سرکش کیا ہے؟ دونوں طبقوں میں، ناری مخلوق میں بھی ہے اور خاکی مخلوق میں بھی سرکش ہے، نوری مخلوق میں کوئی سرکش ہی نہیں ہے۔ نوری مخلوق، تین مخلوق ہے نا، خاکی، ناری اور نوری۔ تو خاکی مخلوق میں جو انسان خاکی ہے تو اس میں سرکش ہوتے ہیں، ناری مخلوق میں سرکش ہوتے ہیں لیکن نوری مخلوق میں کوئی سرکش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کا دشمن بنایا اور اسی سے بدل ہے شیاطین الانس والجن، یعنی عدوًا مبدل منہ ہے، اور شیاطین الانس والجن کیا ہو جائے گا؟ بدل، اور شیاطین کی تفسیر مردتن سے کیا، اب معنی کریں گے مردتن کو لے کر کے۔ اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا انسان اور جنات کے سرکش لوگوں کو، انسان اور جنات میں سے سرکشوں کو۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، اور ان میں کا بعض کو چکنی چپڑی باتوں کی کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ وَوَفَّهُ مِنَ الْبَاطِلِ، باطل سے ملمہ کیا ہوا، یعنی باطل سے ملمہ کی ہوئی باتوں کو بنا سوار کر کے، مزین کر کے، کیا ہے؟ سرکش شیطان انسان کی طرف، یا انسانوں میں سے جو سرکش لوگ ہیں وہ دوسرے انسانوں کی طرف کیا ہے؟ خفیہ طور پر اپنی بات پیش کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، اور چکنی چپڑی بات کر کے باطل کو مزین کر کے، بنا سوار کر کے پیش کرتے ہیں، سمجھا؟ تو فرمایا یہاں پر یوہی جو ہے، اوہا یوہی، یہ وحی اصطلاحی کے معنی میں نہیں ہے، اوہا یوہی کے معنی آئیں گے وحی کرنا، تو یہاں پر وحی جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، جو اس لیے کہ شیطان کی طرف وحی کی نسبت نہیں کی جا سکتی ہے، وحی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا۔ تو یہاں پر جو یوہی ہے وہ اشارہ مخفیہ کے معنی میں، لغوی معنی میں ہے، یعنی وسوسہ ڈالنا۔ کیا معنی؟ وسوسہ ڈالنا، سمجھا؟ تو شیطان انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے، انسانوں میں سے جو سرکش لوگ ہیں وہ دیگر انسان کے دلوں کے اندر چکنی چپڑی بات کر کے وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں، بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، کتاب اللہ کے تعلق سے، ہے نا؟ نیک صحابہ اکرام کے تعلق سے، اولیاء اللہ کے تعلق سے، ہے نا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں۔
اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو آپ کا دشمن بنایا، اور اسی سے بدل ہے، یعنی عدوٌ سے بدل ہے شیاطین الانس والجن، یعنی ہم نے دشمن بنایا ہر نبی کا، انسانوں میں سے سرکس کو اور جناتوں میں سے سرکس کو، یوں ہی وسوسے کو معنی میں ان میں کا بعض کو چکنی چپڑی باتوں کی وصیت کرتا ہے، کیا کی چکنی چپڑی باتوں کی تاکید کرتا ہے، یا چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور زخرف القول کی تشریح کیا، موضحہ من الباطل، باطل سے ملمع کی ہوئی بات، باطل سے ملمع کی ہوئی، یعنی باطل کو مزین کر کے سوار کر کے پیش کرتا ہے شیطان بھی، اور باطل کو مزین کر کے سوار کر کے پیش کرتا ہے کیا ہے سرکش انسان بھی۔ تو دنیا کے اندر جتنی بے حیائی کی باتیں ہیں، جتنے گناہوں کی باتیں ہیں، سمجھا، تو وہ کیا ہے ایک دم مزین کر کے سرکش انسان جو ہے وہ بھی دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کو تباہ کرنے والا ہتھیار بناتا ہے امریکہ رسیا، ہے نا، کیا ہے، دنیا کو تباہ کرنے والا ہتھیار بناتا ہے، ادھروں کے پاس اتنا ایٹم بم ہے کہ دنیا کو کئی بار تباہ کر دے گا، جلا دے گا، اتنا ایٹم بم ہے ان کے پاس، لیکن کیا کرتا ہے، بناتا ہے تباہی پھیلانے والا ہتھیار، اور کہتا ہے کہ ہم دنیا کو سیو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، دنیا کو ہم محفوظ کر رہے ہیں، سمجھا۔ عورتوں کو بے پردہ کر کے کیا کرتا ہے ننگا کرتا ہے، ان کے بدن سے کپڑا اتارتا ہے، ان کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے ہم تو آزادی دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم آزادی دے رہے ہیں۔ آیا سمجھ مولانا صاحب، کیا ہے ابھی جنگ ہو رہی ہے روس اور کیا یوکرین میں، تو رسیا کیا کر رہا ہے، ہم آتنکواد کو ختم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہے آتنکواد کو کر رہا ہے، مار رہا ہے شہری، تباہی پھیلا رہا ہے، سمجھا، اور اربوں خربوں کا نقصان کر رہا ہے یوکرین کا، لیکن کیا کر رہا ہے کہ ہم کیا ہے آتنکواد کو ختم کر رہے ہیں۔ تو دنیا باطل جو ہے اپنی باتوں کو کا انتہائی بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے۔ انسان میں بھی جو سرکش لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اور شیطان بھی انسانوں کے کان میں وسوسہ جو ڈالتا ہے یا دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے ایسے ہی مزین کر کے، سمجھا۔ تو دنیا کی ریت باطل کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی بیکار چیزوں کو، گناہ کے کاموں کو، منکرات کو بہترین پیکنگ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں مولانا؟ وہی زخرف القول غرورا، یہ دھوکہ دینے کے لیے، ان نے کہا بعض کی طرف چکنی چپڑی باتوں کی، یعنی باطل سے ملمع کی ہوئی باتوں کی کا وسوسہ ڈالتا ہے، غرورن، دھوکہ دینے کے لیے، لیغروہم، لیغرو نکال کر کے بتلا دیا کہ غرورن جو ہے مفعول لہو ہے، کیا ہے مفعول لہو، تاکہ وہ ان کو دھوکہ دے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی مذکورہ وسوسہ وہ نہیں، الایحاء المذکورہ، یعنی مذکورہ وسوسہ نہیں ڈال پاتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو شیطان کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کو وسوسہ ڈالے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو سرکش انسانوں کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنی باطل چیزوں کو بنا سوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، اللہ اگر چاہتا تو ایسا نہیں کرتا، لیکن اس کی نظام حکمت اور اس کے نظام تکوینی کے خلاف تھا، ہے نا، لہذا اس نے آزادی دے رکھی، شیطانوں کو بھی آزادی دے رکھا، انسانوں کو بھی آزادی دے رکھی ہے، جو بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے دنیا کے اندر وہ بے حیائی پھیلاتا ہے، جو خیر پھیلانا چاہتا ہے وہ خیر پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کے بھی اور شر کے ہی مادے رکھے ہیں، سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ وسوسہ ڈالنے یا گمراہ کرنے پر یا باطل کو کی چپڑی چپڑی باتوں کو ملمع کر کے پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ پرتیبند لگا لیتا، پابندی لگا لیتا، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف تھا، ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، آزاد چھوڑا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی مذکورہ طریقے پر وسوسہ نہیں ڈالتے۔ فَذَرْهُمْ دَعِ الْكُفَّارَ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑیے، زر کا معنی دا، آپ کفاروں کو، ہم سے مراد کفار، آپ کفار کو چھوڑیے اور ان چیزوں کو جس کو وہ گڑھتے ہیں، من الکفر یعنی کفر، وغیرہ اور دیگر چیزیں، مما زُيِّنَ لَهُمْ جو ان کے سامنے سنوارا جاتا ہے، وَهَذَا قَبْلَ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ اور یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے، یعنی کفار اور مشرکین، سمجھا، جو کیا ہے گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں، اللہ کے شان میں شرک کرتے ہیں، سمجھا، یا آپ کے تعلق سے افطرا پردازی کرتے ہیں، جھوٹی بات بہتان گڑھ کر کے آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آپ درگزر کیجئے ان سے، آپ صبر کیجئے۔ ہذا قبل الامر بالقتال، یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے، بتلا دیا تھا کہ جہاں بھی کفار کے
क्या है प्रोपेगेंडे या कुफार के इज़ार आसानी या कुफार की तकालीफ, समझा, का जिक्र होगा, और वहाँ पर आपको सब्र करने की तलकीन की गई होगी, आपको दरगुजर करने की तलकीन की गई होगी, तो वो आयत क्या होगी, मक्की दौर की आम तौर पर होंगी, और क्या है जिहाद की आयत के नाजिल होने से पहले वाली आयत होंगी आम तौर पर। तो यहाँ भी क्या है, आपसे कहा गया ज़रहुम वमा यफ्तरून, कि आप छोड़ दीजिए उनको और जो चीज़ ये गढ़ रहे हैं कुफ्र वगैरह मासी वगैरह, समझा, आप उनकी गढ़ी हुई बातों को भी छोड़िए। हादा अमरुम क्या है, हादा कबल अमरे बिलकिताल, कि अमर बिलकिताल से पहले की बात है। वलितसगात फुनाला गुरूरिन अला गुरूरिन अय तमीलु इलैहि अज़्ज़ुख्रुफा इलैहि अज़्ज़ुख्रुफी अफ़िदतु क़ुलूबुल लदीना ला युमिनूना बिल आखिरति वल यरज़ौहु वल यक़्तरिफू यक्तसिबु मा हुम मुक़्तरिफून मिनज़्ज़ुनूबि फ़युआक़बू अलैहि, और ताकि उन लोगों के दिल माइल हो जाए, और ताकि उन लोगों के दिल माइल हो जाए जो ईमान नहीं रखते हैं आखिरत पर, और ताकि उन लोगों के दिल माइल हो जाए जो ईमान नहीं रखते हैं आखिरत पर। तो एक तो ये है कि गुरूरन, एक मफूल लहू क्या है, गुरूरन, कि ये जो मौका दिया है शैतान को वसवसा डालने का या इंसान को एक दूसरे को गुमराह करने का, वसवसा डालने का, ये धोखा देने के लिए, और दूसरा ये क्या है वलितसगा, और इसलिए कि ये कि आजमाइश हो जाए, और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो इन चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ क्या हो जाते हैं, माइल हो जाते हैं, है ना। तो लितसगा का ताल्लुक किससे हो जाएगा, गरूरन से। किससे हो जाएगा, गरूरन से, कि ये काम शैतान का वसवसा डालना या अहले बातिल का अपने गंदी चीजों को मुज़य्यन करके पेश करना लोगों के सामने में, ये धोखा देने के लिए है, समझा। और ये इसलिए है ताकि जो ईमान नहीं रखते हैं आखिरत पर उनका दिल उसी की तरफ चला जाए। किसकी तरफ चला जाए, बातिल चीजों की तरफ चला जाए, और ताकि माइल हो जाए उन लोगों का दिल जो आखिरत पर यकीन नहीं करते हैं। बिल क्या है वलियरज़ौहु, और चाहिए कि वो उससे राजी रहे, वलियक़्तरिफू यक्तसिबू मा हुम मुक़्तरिफून मिनज़्ज़ुनूबि, और वो इर्तिकाब करते रहे उन गुनाहों का जिसको वो गढ़ा करते थे, जिसको वो कर रहे हैं, यानी ये अपने गुनाहों पर लगे रहें, अपने गुनाहों को अच्छा अमल समझते रहें, फ़युआक़बू अलैहि, और ये अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाए, है ना। तो अल्लाह ताला ने जो बातिल को मौका दिया है, अल्लाह ताला ने शैतानों को जो मौका दिया है, ये आजमाइश ही है। एक तो धोखा है, धोखा देने के लिए कि ये लोग धोखा देते हैं, और दूसरा कि लोग जो ईमान आखिरत पर नहीं रखते वो इसी की तरफ माइल हो जाते हैं, है ना। और क्या है, वो गुनाह के काम को अच्छा काम समझ करके करते रहते हैं, नतीजे में हुज्जत ताम हो जाती है और अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। दुनिया के अंदर कभी अजाब से हलाक किए जाते हैं, अगर दुनिया के अंदर बच ही भी गए तो मरने के बाद ही बरज़ख का अजाब क्या होता है, शुरू हो जाता है इनके लिए। वनज़र लम्मा तलबू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यजअल बैनहु बैनहुम हकमन अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी अतलबु हकमन क़ाज़ियन बैनी व बैनकुम वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब वल क़ुरआन मुफ़स्सलन मुबय्यिनन फ़ीहि लहक़्क़ु मिनल बातिल वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब इत्तौरात कअब्दिल्लाहि इब्न सलाम व असहाबिही यअलमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुन बित्तख़फ़ीफ़ वत्तशदीद मिन रब्बिका बिलहक़्क़ि फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन शाकिन फ़ीहि वल मुरादु बिज़ालिका तक़रीरु लिलकुफ़्फ़ारि अन्नहु हक़्क़ुन। और वही वो ज़ात है जिसने तुम्हारी तरफ किताब उतारा, वही वो ज़ात है यानी अल्लाह ताला जिसने तुम्हारी तरफ किताब उतारी। उससे पहले वनज़र लम्मा तलबू, और ये आयत नाज़िल हुई अगली आयत अफ़ग़ैरल्लाहि, कि जब यहूदियों ने मुतालबा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अन यजअल बैनहु बैनहुम हकमन, कि वो अपने दरमियान और उन लोगों के दरमियान एक हकम मुकर्रर कर दें। यानी यहूदियों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हम अहले किताब में से किसी एक आदमी को या चंद आदमियों को जो किताब का इल्म रखता हो तौरात और इंजील का, उसको आप हकम मान लीजिए, और हमारा आलिम या हमारा काजी अहले किताब का अगर कह देगा कि हाँ वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, तो हम ईमान ले आएंगे। किसने कहा, अहले किताब ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारा और आपका इख्तिलाफ है, हम आपको रसूल नहीं मानते और आप दावा करते हैं कि हम रसूल हैं। ऐसा कीजिए कि हमारे अहले किताब में से किसी एक आदमी को या चंद आदमियों को हकम मान लीजिए, आप फैसल मान लीजिए,
اور پھر اگر وہ کہہ دے گا کہ ہاں واقعی محمد اللہ کے رسول ہے اور کتاب آسمانی کتاب ہے تو ہم مان لیں گے، ہے نا، یہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں، کیا اللہ کے علاوہ میں طلب کروں حکم کو، قاضی کو اپنے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ الْقُرْآنَ مُفَصَّلًا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری یعنی قرآن کریم کو اتارا، مفصلاً تفصیل کے ساتھ مفصل قرآن اتارا، مبیناً فیہ الحق من الباطل، جس میں بیان کیا گیا ہے حق کو باطل سے، یعنی حق اور باطل کو امتیاز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، سمجھا، حق کو باطل سے ممتاز کرنے والی یہ کتاب ہے، یہ بتلاتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے اور امر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا منہیات کیا ہے، یہ کتاب بتلاتی ہے۔ تو کیا میں اللہ کے علاوہ حکم تلاش کروں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ میں حکم تلاش کروں، یعنی حکم قاضی کے معنی میں ہے، یا اللہ کے علاوہ میں قاضی تلاش کروں اپنے درمیان اور تمہارے درمیان، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتارا یعنی قرآن کریم اتارا تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کے اندر حق و باطل کو ممتاز کیا گیا ہے، اور والذین آتیناہم الکتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دیا یعنی تورات، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو تورات پر چلنے کا موقع دیا، سمجھا، تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو نہ ملی ہے، لیکن عبداللہ ابن سلام تو حضور کے زمانے میں ہے، ابو صالح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ تو آتینہ کا مطلب کیا ہوا کہ جن کو ہم نے تورات پر عمل کرنے کی توفیق دی، جن کو ہم نے تورات پر چلنے کی توفیق دی، اور جن کو ہم نے تو کتاب دیا یعنی تورات پر چلنے کی توفیق دی، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور اس کے ساتھی ہیں، یعلمون انہ منزل بالتخفیف والتشدید من ربک، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کردہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی منزل اور منزل باب تفعیل سے بھی باب افعال سے بھی، کہ یہ یعنی عبداللہ ابن سلام ہیں اور دیگر اہل کتاب جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، تورات کے حامل ہیں، سمجھا، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نازل کردہ ہے تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، منزل میں تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ تیرے پروردگار کی طرف سے، یہ حق کے ساتھ نازل کردہ ہے، لہذا اب مت ہوئیے شک کرنے والوں میں سے، الشاکین فیہ، قرآن کریم میں شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا تکونن کا مرجع کیا ہے، لا تکونن کا مرجع کیا ہے؟ اگر لا تکونن کا مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا جاتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں شک کرنے والوں میں سے مت ہوئیے، سمجھا، تو سوال یہ پیدا ہوگا کیا حضور کو شک تھا قرآن کریم پر، حالانکہ قرآن تو آپ ہی پر اتر رہا تھا نا، تو آپ کے لیے یہ معنی محال اور ناممکن ہے نا، لہذا خطاب آپ کو ہے، تعریض دوسری طرف ہے، کیا ہے، تعریض دوسری طرف ہے، آگے لکھ رہا ہے والمراد بذلک تقریر للکفار انہ حق، اور مراد اس سے کفار کے سامنے یہ واضح کر دینا ہے کہ قرآن حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، ہے نا، تو خطاب تو آپ کو ہے لا تکونن من الممترین، لیکن آپ کے واسطے سے اصلی خطاب کافری کو ہے، سمجھا، اور تعریض انہی پر ہے کہ کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، حق ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِالْأَحْكَامِ وَالْمَوَاعِيدِ صِدْقًا وَعَدْلًا تَمِيزٌ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ بِنَقْصٍ أَوْ خَلْفٍ، اور تیرے پروردگار کے کلمات، اور کلمات سے مراد احکام اور مواعید، احکام اور وعیدیں، اور تیرے پروردگار کے کلمات، احکام اور وعدے صدق اور عدل کے اعتبار سے کامل ہیں، صدق و عدل کے اعتبار سے، صداقت و عدالت کے اعتبار سے کیا ہیں، کامل ہیں، سمجھا، تیرے پروردگار کے کلمات احکام و مواعید کے میں احکام و مواعید کے ذریعے صدق اور صداقت اور عدل کے اعتبار سے، صداقت اور عدل کے اعتبار سے کیا ہے، کامل ہے، کیا ہے، کامل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پاک کلام کے اندر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک کلام کے اندر جو دھمکیاں دی ہیں کفار اور مشرکین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کے اندر جو احکام بیان کیے ہیں وہ بالکل کیا ہے، عدل پر مبنی ہے، کیا ہے، عدل پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعیدیں نازل کی ہیں،
جو وعیدیں بیان کی ہیں، جو دھمکیاں دی ہیں، وہ بالکل سچی ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سچی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ عدالت پر مبنی ہے۔ کوئی احکام انسان پر ظلم نہیں، کوئی حکم انسان پر ظلم نہیں ہے۔ تمام احکام، اسلامی احکام اعتدال پر مبنی ہے۔ اور دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخبار بیان کیا، آئندہ کی باتیں بیان کی، یا آئندہ کسی چیز کے وعدے کیے، یا آئندہ کسی چیزوں کی دھمکی دی ہے، وہ تمام کے کتاب کیا ہے؟ صدقاً، سچے ہیں، ہے نا۔ اور تیرے پروردگار کے کلمات احکام و مواعید کے ذریعے سے صداقت اور عدالت کے اعتبار سے کامل ہیں۔ یہ صدقاً اور عدلاً تمیز ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، بنقص او خلف، اس میں کمی پیدا کر کے، او خلف یا خلاف معنی پیدا کر کے، ہے نا، یعنی یہ کہہ کر کے کہ یہ الفاظ کے اندر کمی ہے یا معنی کے اندر کمی ہے یا خلاف واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ خلاف واقعہ ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی نقص پیدا نہیں کر سکتا، ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کمی نکال کر کے یا اختلاف پیدا کر کے، اور وہ سننے والا ہے کہی ہوئی باتوں کو اور جاننے والا ہے کرتوتوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کو سنتا ہے جو کہی جاتی ہیں، اور تمام افعال کو جانتا ہے جو کیا جاتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ الْكُفَّارِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دِينِهِ إِمَّا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ فِي مُجَادَلَتِهِمْ لَكَ فِي أَمْرِ الْمَيْتَةِ إذ قالوا ما قتل الله حق أن تأكلوا مما قتلتم وإنما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك۔ اور اگر آپ اور زمین میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں رہنے والے اکثر کفار کہ اگر آپ اطاعت کر لیں تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یعنی اگر کفار زمین میں رہنے والے اکثر لوگ کیا ہے؟ ناشکرے ہیں اور کافر ہیں، ایمان والے بندے کم ہیں۔ اگر اکثریت کی آپ بات مانتے رہیں، اکثر لوگوں کی آپ بات مانتے رہیں، تو یہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ تو آپ کو خطاب ہے، آپ کے واسطے سے امت کو خطاب ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گمراہی کا شائبہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گمراہی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، سمجھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گمراہی کا۔ تو آپ کے واسطے سے خطاب امت کو ہے کہ اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کی پیروی کرتے رہیں گے، سمجھا، اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں گے، تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، حق کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر زمین میں رہنے والے اکثر کفار کہ اگر آپ اطاعت کر لیں یا ان کی بات مان لیں تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے دین سے۔ یہ لوگ تو اٹکل کی ہی پیروی کرتے ہیں، فی مجادلتہم لکا، کہ اپنے ان سے کیا ہے؟ فی مجادلتہم لکا، آپ کے لیے ان سے جھگڑا کرنے کے سلسلے میں، مردار کے معاملے میں۔ یعنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں؟ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اور بطور خاص مردار کے معاملے میں لے کر کے یہ آپ سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ مسلمانوں کا عجب حال ہے، خود مارو تو حلال، اللہ مار دے تو حرام، خود مارو تو حلال، یعنی خود قتل کر کے کسی جانور کو قتل کر دو تو کیا ہو گیا؟ وہ حلال ہو گیا، اور اللہ نے کسی جانور کو مار دیا تو وہ حرام ہو گیا۔ مسلمانوں کا عجیب دین ہے نا۔ تو اس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہارا دین عجیب ہے، اور وہ اعتراض کیا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے کہ تمہارا دین عجیب ہے، اپنے سے کسی چیز کو ذبح کرتے ہو تو حلال سمجھتے ہو، کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے تو اس کو حرام سمجھتے ہو۔ تو اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے کہ اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کی بات مانتے رہیں تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے دین سے۔ یہ لوگ تو اٹکل کی باتیں کرتے ہیں اور بطور خاص آپ سے جھگڑنے کے سلسلے میں، فی امر المیتۃ، مردار کے معاملے میں، جبکہ وہ لوگ کہتے ہیں ما قتل اللہ حق ان تاکلوہ مما قتلتم، کہ اللہ نے جس کو قتل کیا ہے وہ زیادہ حقدار ہے بمقابلہ اس کے جس کو تم کھاتے ہو، جس کو تم قتل کرتے ہو۔ یعنی جس کو تم قتل کرتے ہو تو تمہارا قتل کیا ہوا جانور اس سے زیادہ حقدار ہے کون؟ اللہ کا مارا ہوا جانور، جس کو فطری موت آ گئی ہو، مردار ہو، اس کو کھانا چاہیے تم کو۔ انما یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو اٹکل ہی کی پیروی کرتے ہیں، فی مجادلتہم لکا، آپ سے جھگڑا کرنے میں، انما ہم الا یخرصون، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر جھوٹ بول رہے ہیں اس سلسلے میں، یعنی یہ لوگ اس سلسلے میں جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں اور جھوٹ کا آپ سے جھگڑا کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں۔ ان ربک هو اعلم
اے عالم من یضل عن سبیلی وہو اعلم بالمہتدین، بلا شبہ تیرا پروردگار جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کے راستے سے، اور وہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، لہذا وہ ان میں سے ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اللہ کے راستے سے۔ چنانچہ اس طرح کا مطالبہ کرنے والے، اس طرح کا سوال کرنے والے سب گمراہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ جس کو مارا وہ زیادہ حقدار ہے، بمقابلہ اس کے جو تم مارتے ہو، اللہ کے مارے ہوئے کو کھاؤ، اپنے سے جو مارتے ہو وہ مت کھاؤ، یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ ان کی گمراہی کو جانتا ہے، اللہ خوب بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ ذُبِحَ عَلَىٰ اسْمِهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، چنانچہ تم کھاؤ ان میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی اس کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی آیات کو مانتے ہو، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کا نام جن جانوروں پر لے کر کے ذبح کیا جائے انہی جانوروں کو کھاؤ، اور جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے گرچہ وہ فطری موت مر جائے یا اس کو کوئی مار دے، لیکن اگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو تم مت کھاؤ اس کو، ہے نا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الذَّبَائِحِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبیحوں کو۔ وَقَدْ فُصِّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ مَفْعُولِ وَلِلْفَاعِلِ فِي الْفِعْلَيْنِ، اور تحقیق کے تفصیل بیان کر دیا گیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، ان تمام چیزوں کو جو تم پر حرام قرار دیا گیا، فی آیت حرمت علیکم المیتہ، حرمت علیکم المیتہ والی آیت میں، یعنی فصلہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجہول بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ کیا ہے یہ؟ فصلہ اور فصلہ۔ فصلہ اگر پڑھیں گے تو اللہ فاعل ہوگا، اور فصلہ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا فعل مجہول ہو جائے گا۔ اب دیکھیے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو ان ذبیحوں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تحقیق کے تفصیل بیان کر دیا گیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کی جو تم پر حرام قرار دی گئی، حرمت علیکم المیتہ والی آیت میں، ہے نا۔ تو حرمت علیکم المیتہ والی آیت میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، ہے نا۔ حرمت والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، تو حرمت والی آیات میں تفصیل بیان کر دی گئی کہ کن کن جانوروں کو نہیں کھانا ہے، لہذا ان کے علاوہ جو جانور ہے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے ان جانوروں کو کھاؤ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ الا ما اضطررتم الیہ، جہاں تک مردار کا مسئلہ ہے تو الا ما اضطررتم الیہ، الا یہ کہ تم اس کے لیے مجبور کر دیے جاؤ، یعنی تم مخمصہ کی حالت میں پہنچ جاؤ، تمہارے پاس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کوئی کھانے کا سامان نہ ہو سوائے مردار چیز کے، سوائے مردار چیز کے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے۔ اگر صرف روٹی ہے چلے گا، ستو ہے چلے گا، تم نہیں کھا سکتے، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، کیا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ دال ہے، نہ بھات ہے، نہ روٹی ہے، نہ چوکر ہے، کچھ بھی نہیں، نہ پھل ہے، نہ فروٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ہے نا، سوائے صرف مردار چیز ہے۔ کیا ہے وہ؟ مردار ہے، چاہے وہ مردار کوئی بھی جانور، کیا ہو وہ کوئی بھی جانور ہو، تو وہ کھانا تمہارے لیے وہاں پر جان بچانے کے بقدر جائز ہے۔ ایک دو لقمہ، چار لقمہ، پانچ لقمہ بھون مان کے کھا لے، جان بچا لے، سمجھا، حلال کی تلاش میں آگے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تم اس وقت تقویٰ طہارت دکھلاتے ہو، سمجھا، اور بزرگ بنتے ہو، سمجھا، اور اس جانور کو جو تمہارے لیے اس وقت حلال قرار دیا گیا اسی طرح جس طرح وہ گوشت حلال ہے جو تم خرید کر کے لاتے ہو، ہے نا، اگر تم تقویٰ بگاڑنے لگے اور اس جانور میں سے نہیں کھائے اور تم بھوکے مر گئے، گرچہ وہ مردار جانور ہے، تم بھوکے مر گئے تو تم گنہگار ہو، کیا ہوگے؟ گنہگار ہوگے، اس لیے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کا ہے، اللہ نے حلال کیا تھا تمہارے لیے، اس وقت تم نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا ہے، بغاوت کیا ہے، لہذا تم گنہگار ہو گئے، ہے سمجھ میں؟ الا ما اضطررتم الیہ، ہاں جبکہ تم اضطرار کو پہنچ جاؤ، فہو اذن حلال لکم، تو یہ بھی حلال ہوگا تمہارے لیے۔ المانا مطلب یہ ہے کہ لا مانع لکم من اکل ما ذکر، مذکورہ چیزوں کو کھانے میں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں،
تحقیق کے تمہارے لیے قد بین لکم المحرم واکلہ، تحقیق کے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو جس کا کھانا حرام قرار دیا گیا، وہذا لیس منہ، اور یہ اس میں سے نہیں ہے، یعنی حالت اضطرار میں مردار کا کھانا، حالت اضطرار میں مردار کا کھانا، حرمت علیکم المیتہ میں جو حرام قرار دیا گیا ہے، یا حرام چیزوں کے کھانے کو جو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس میں سے نہیں ہے، الا مستررتم، اضطرار کی حالت میں مردار کا کھانا حلال ہے، اسی طرح جس طرح دیگر گوشتوں کو کھانا، ذبیحے کو کھانا کیا ہے؟ حلال ہے نا، لیکن شرط ہے کہ اس کے پاس اس مردار کے علاوہ کوئی چیز مہیا نہ ہو، اور اگر نہیں کھائے تو جان نکلنے کا عالم ہو کہ بھوک سے جان چلی جائے گی، تو جان بچانے کے لیے بقدر کفاف مردار جانور کا گوشت اس کے لیے اسی طرح حلال ہے جس طرح زندہ جانور کا ذبیحہ حلال ہے، سمجھا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَظُلُّونَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا بِأَهْوَائِهِمْ بِمَا تَهْوَاهُ أَنفُسُهُم مِّنَ تَحْلِيلِ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْتَقِدُونَهُ فِي ذَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ الْمُتَجَاوِزِينَ الْحَلَالَ إِلَى الْحَرَامِ، اور بلا شبہ بہت سارے لوگ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَظُلُّونَ، بلا شبہ بہت سارے لوگ اپنے خواہشوں کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں بغیر علم کے، اور یقیناً بہت سارے لوگ اپنی خواہشوں کے ذریعے سے گمراہ کر دیتے ہیں، اپنی چاہتوں کے ذریعے سے، بما تہواہ انفسہم، یعنی جو ان کا جی چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، من تحلیل المیتۃ وغیرہا، مردار اور دیگر چیزوں کو حلال قرار دے کر کے، بغیر علم کے جس پر وہ اعتماد کیے ہیں اس سلسلے میں، یعنی بہت سارے لوگ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مردار کا کھانا حلال ہونا چاہیے، عام حالتوں میں بھی، نارمل حالتوں میں بھی، جیسا کہ کفار نے کہا کہ اللہ جس کو مارے اس کو نہیں کھاتے ہو، جس کو تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو، تو لوگ اکثریت کیا ہے؟ یہ چاہتی ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور کیا ہے؟ حرام کو حلال سمجھنے لگے، کیا کرنے لگے؟ حرام کو حلال سمجھ کر کے گمراہ ہو جائیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بلا شبہ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے حد سے تجاوز کرنے والے کو، یعنی حلال سے حرام کی طرف جانے والوں کو، وَاتْرُكُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ وَالْإِثْمَ قِيلَ الزِّنَا وَقِيلَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ يَكْتَسِبُونَ، اور تم کھلے گناہوں کو چھوڑ دو اور چھپے گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہر الاسم سے مراد اعلانیہ گناہ، اور باطن اسم سے مراد سری گناہ، خفیہ گناہ، تو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، تم اعلانیہ گناہوں کو بھی اور خفیہ گناہوں کو بھی چھوڑ دو، وَالْإِثْمُ قِيلَ الزِّنَا، اور اسم کہتے ہیں، اسم کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ اسم سے مراد زنا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کل معصیت، ہر گناہ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ ہے نا، تو اسم کے لفظ کو بعض لوگوں نے زنا پر محمول کیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر طرح کی معصیت کو اسم کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب ان کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا ان کے کرتوت کا، یختلفون یکتسبون کے معنی میں وہ جو کسب کرتے ہیں، یعنی وہ جو عمل کرتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ مَا تَأْوُزُ بِهِ عَلَى اسْمِ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُسَمَّ فِيهِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا فَهُوَ حَلَالٌ، قاله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ الشافعی، وَإِنَّهُ الْأَكْلُ مِنْهُ لَفِسْقٌ خُرُوجٌ عَمَّا يَحِلُّ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ يُوَسْوِسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمِ الْكُفَّارِ لِيُجَادِلُوكُمْ فِي تَحْلِيلِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِيهِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور تم مت کھاؤ ان میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بئی طور کہ وہ مر جائے خود، او ذبح علی اسم غیرہ، یا غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے، یعنی بتوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، مزاروں کے نام پر ذبح کیا جائے، اس پر مزار کا نام لیا جائے، سمجھا؟ بتوں کا نام لیا جائے، ان جانوروں کو نہ کھاؤ، ہے نا؟ اللہ کا نام نہ لیا جائے، ان جانوروں کو نہ کھاؤ، خود مر جائے ان جانوروں کو نہ کھاؤ، وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَهُ الْمُسْلِمُ وَلَمْ يُسَمِّ بِهِ فِيهِ عَمَدًا، ورنہ جس جانور کو مسلمان نے ذبح کیا اور اس میں جان بوجھ کر یا بھول کر بسم اللہ نہ پڑھا، نہیں لیا نام اللہ کا، تو یہ حلال ہے۔ قالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کہا ہے، اور اسی پر امام شافعی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی یہ کتاب ہے، تو ان کے نزدیک متروک التسمیہ عامدن جائز ہے، پڑھ چکے ہو اصول الشافعی میں کہ اگر کسی جانور پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا جائے ذبح کرتے وقت تو ان کے نزدیک یہ ذبیحہ حلال ہے، اور ہمارے نزدیک متروک التسمیہ ناسین تو حلال ہے،
لیکن عامدن ناجائز ہے. عامدن کیا ہے؟ حرام ہے. ہمارے نزدیک، ہم احناف کے نزدیک، احناف اور امام مالک ایک ساتھ ہیں، احناف اور امام مالک ایک ساتھ ہیں کہ اگر کسی جانور پر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا جائے تو وہ مردار ہے نا، اور اگر بھول کر کے چھوٹ جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، وہ حلال ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جان بوجھ کر چھوڑ دے، بھول کر چھوڑ دے، بسم اللہ مسلمانوں کے دل کے اندر ہوتا ہے، لہذا ذبیحہ ان کے نزدیک حلال ہے. ٹھیک ہے، کن کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے، سمجھا؟ اور بھی دیگر صحابی سے مروی ہے یہ حدیث. کہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی جانور ذبح کیا اور بسم اللہ بھول گیا تو کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کھاؤ، اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر بسم اللہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ان کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے نا. تو فرمایا وعلیہ الشافعی، اور اسی پر امام شافعی ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى كُلِّ مِنْهُ لَفِسْقٌ خُرُوجٌ عَمَّا يَحِلُّ، اور یقیناً اس میں سے کھانا فسق ہے، یعنی حلال سے نکلنا ہے. کس میں سے؟ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، خود مر جائے، یا جن جانوروں کو بتوں کے نام پر یا دیگر ناموں پر ذبح کیا جائے، ان جانوروں کو استعمال کرنا فسق ہے، یعنی حلال سے نکلنا ہے حرام کی طرف. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ وَيُوَسْوِسُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، بلا شبہ شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کو یعنی کفاروں کو، لیجادلوکم فی تحلیل المیتہ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں مردار کے حلال ہونے کے سلسلے میں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فِي إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی اس سلسلے میں تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، ہے نا. تو شیطان وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور اس طرح کا مطالبہ وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم نازل کر دیتے ان پر فرشتوں کو اور مردے ان سے بات کرتے جیسا کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم جمع کر دیتے ان کے سامنے ہر طرح کی چیزوں کو آمنے سامنے، قبلاً دونوں ضموں کے ساتھ، دونوں حرف کے ضمے کے ساتھ، قبیل ان کی جمع ہے یعنی فوج در فوج، اور قاف کے کسرے کے ساتھ، درفا کے فتح کے ساتھ، با کے فتح کے ساتھ، قبلاً معاینتر کے معنی میں ہے یعنی آمنے سامنے. اور وہ لوگ اپنے آپ کے سچائی کی گواہی دیتے تو وہ ایمان نہیں لاتے، تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ان کا ایمان لانا تو وہ ایمان لے آئیں گے، وہ ایمان لے آتے یعنی یہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کا ایمان لانا تو وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا، جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کو آپ کے دشمن بنا دیے، اور اسی سے بدل ہے یعنی عدوً سے بدل ہے شیاطین الانس والجن، یعنی سرکش اور جنات، انسان اور جنات میں سے سرکش کو ہم نے دشمن بنا دیا. ان میں کا بعض کی طرف چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی باطل سے ملمہ کی ہوئی باتوں کے ذریعے سے وسوسہ ڈالتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ وہ ان کو دھوکہ دے. اگر تیرا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی مذکورہ وسوسہ وہ نہیں ڈال سکتے. آپ ان کو چھوڑ دیا، کافروں کو چھوڑ دیجئے، اور ان کے گڑھی ہوئی چیزوں کو اور ان کی جھوٹی چیزوں کو یعنی کفر وغیرہ کو چھوڑ دیجئے جو ان کے لیے سوار دیا گیا ہے. یہ امر بالقتال سے پہلے کی بات ہے، اور یہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں اس کی طرف یعنی مزین کی ہوئی باتوں کی طرف. اور لتصغا کا عطف غروراً پر ہے، یعنی اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اس سے خوش ہو جائیں اور کرتے رہے وہ کام جو وہ ارتکاب کرتے رہے، اور وہ کرتے رہے وہ گناہ جو وہ کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بدلہ دیا جائے اس پر. اور نازل ہوئی اگلی آیت جب انہوں نے مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے درمیان اور ان کے درمیان حکم بنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں حکم تلاش کروں یعنی قاضی تلاش کروں اپنے درمیان اور تمہارے درمیان؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو اتارا یعنی قرآن کریم کو تفصیل کے ساتھ، جس کے اندر حق و باطل سے ممتاز کرنے کا بیان ہے، اور جن کو ہم نے کتاب دیا یعنی تورات پر عمل کرنے کا موقع دیا، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کردہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، منزل تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ، یعنی منزل بھی اور منزل بھی. یہ نازل کردہ ہے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ، لہذا اب مت ہوئیے شک کرنے والوں میں سے،
اور مراد اس سے کفار کے سامنے وضاحت کرنا ہے کہ یہ حق ہے، یعنی قرآن کریم حق ہے، اور تیرے پروردگار کے کلمات احکام کے اعتبار سے اور وعدوں کے اعتبار سے، تیرے پروردگار کے کلمات چاہے وہ احکام کے ہوں اور وعدوں کے ہوں، صداقت اور عدالت کے اعتبار سے کامل ہیں۔ یہ صدقاً اور عدلاً تمیز ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا کمی کر کے یا اختلاف پیدا کر کے، اور وہ سننے والا ہے، کہی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے، کرتوتوں کو۔ اور اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے دین سے۔ یہ لوگ تو اٹکل کی پیروی کرتے ہیں آپ سے جھگڑا کرنے کے سلسلے میں مردار کے معاملے کو لے کر، جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے جس کو مارا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو تم کھاؤ، وہ مقابلہ اس کے جس کو تم نے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ تو جھوٹ بول رہے ہیں اس سلسلے میں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اور جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہے، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ عالم ان ربک هو عالم ہے نا، تو عالم کی تفسیر عالم سے کی، اس سے کی عالم کی تفسیر کس سے کی؟ اس میں فاعل سے کی ہے نا، اس لیے کہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے وہ منصوب نہیں دیتا۔ اس میں تفضیل کیا ہے؟ منصوب نہیں دیتا، اور میں یہ ذل و منصوب کی جگہ میں ہے، لہذا عالم کو عالم کے معنی میں کیا کر کے بتلا دیا کہ عالم کا صیغہ یہ عالم کے معنی میں ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور اس میں فاعل تو عمل کرتا ہے، ماں باپ کو منصوب دے سکتا ہے نا۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کو بدلہ دے گا۔ تو آپ کھاؤ ان میں جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے نام پر۔ اگر تم اللہ کی آیات پر یقین کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو مذکورہ ذبیحوں کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا؟ تحقیق کے تمہارے سامنے تفصیل بیان کی گئی، یہ فسرہ فعل معروف بھی ہے، فعل مجہول بھی ہے، تمہارے لیے تفصیل بیان کی گئی ان تمام چیزوں کی جو تم پر حرام قرار دی گئی۔ حرمت علیکم المیتہ والی آیت میں سوائے اس کے جس جو الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم حالت اضطرار میں پہنچ گئے، ہاں مگر جب کہ تم حالت اضطرار میں پہنچ جاؤ تو وہ بھی حلال ہو جائے گا تمہارے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے مذکورہ چیزوں کو کھانے میں کوئی معنی نہیں۔ تحقیق کہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا جس کا کھانا حرام ہے، اور یہ مردار کا کھانا حالت اضطرار میں ان مردار میں سے نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا۔ اور بلا شبہ بہت سارے لوگ گمراہ کر دیتے ہیں اپنے خواہشوں کے ذریعے سے لوگوں کو بغیر علم کے۔ لیذلون کے بارے میں یا کے فتح کے ساتھ اور یا کے ضمے کے ساتھ، لیذلون اور لیذلون، باب افعال سے، باب ضرب یضرب سے۔ اور بلا شبہ بہت سارے لوگ اپنی خواہشوں کے ذریعے سے، یعنی جو ان کا جی چاہتا ہے ان خواہشوں کے ذریعے سے، یعنی مردار وغیرہ کو حلال قرار دینے کے قبیل سے، ان تمام باتوں کے ذریعے وہ گمراہ کر دیتے ہیں بغیر علم کے کہ جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں اس سلسلے میں، یعنی ان کو علم نہیں ہے جس پر وہ اعتماد کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ بلا شبہ تیرا پروردگار جانتا ہے حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے والوں کو۔ آپ چھوڑ دیجئے اعلانیہ گناہوں کو اور خفیہ گناہوں کو، اور اسم کے معنی زنا کے ہیں بعض لوگوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر معصیت کو اسم کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا آخرت کے اندر ان تمام چیزوں کا جو وہ کرتے ہیں۔ اور تم مت کھاؤ ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بہی طور کہ وہ مر گیا ہو یا وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ورنہ وَإِلَّا فَمَا ذَبَحَ، ورنہ وہ جانور جس کو مسلمان نے ذبح کیا اور اس پر جان بوجھ کر یا بھول کر اللہ کا نام نہ لیا وہ حلال ہے۔ ابن عباس نے کہا ایسا ہی، اور اسی پر امام شافعی ہیں۔ اور بلا شبہ ایسے جانور کا کھانا فسق ہے، یعنی حلال سے نکلنا ہے۔ اور بلا شبہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اپنے دوستوں کو، کافروں کو، تاکہ وہ مردار کو حلال کرنے کے سلسلے میں آپ سے جھگڑا کرے۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بند کرتے